الحمد لله أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم حضور ختم المرتبت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و اکرام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، بزرگوں دوستوں اور شفقت کے لائق بچوں، اور آج کی مجلس کے روح رواں صدارت فرما رہے قبلہ چشتی صاحب زیدہ شرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب آپ فرما دیجئے جو میں نے آپ کو دین تبلیغ کی ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بہت بڑا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے، جس دین کی وجہ سے میں اور آپ فخر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس دین کی وجہ سے میرے اور آپ کی آبیاری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دین مجھے اور آپ کو تو یوں ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی مل گیا، کیونکہ میرے اور آپ کے تو مقدس سوالے پیدا ہوئے، مولوی صاحب مسجد سے آئے، کان میں اذان دی، کہا مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے. ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں نا کہ یہ دین کیسے تھا. اس دین کے لیے میرے آقا نے کتنی قربانی دی. اللہ اکبر. غزوہ خندق پہ جب صحابہ نے کہا حضور بھوک لگی ہے اور شدت بھوک کی وجہ سے ہم نے پتھر باندھا ہے، تو میرے نبی نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ صبر کرو، میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، بلکہ محبوب علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا اور صحابہ کو کہا دیکھو تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یوں ہی یہ دین میرے اور آپ تک نہیں پہنچا، یوں ہی یہ دین میرے اور آپ تک نہیں پہنچا. اتنی مشکل تبلیغ، رستے میں گڑے کھوٹے گئے، اوجریاں پھینکی گئیں اور جو ہے راہیں مشکل کی گئیں، اذیتیں دی گئیں، خون بہایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم کیا دیا؟ محبوب آپ ارشاد فرمائیے، آپ کی یہ شان ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی اجر. اچھا ویسے تو ہم بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے دین کی تبلیغ. لیکن میرے اور دیگر علماء کے اوپر ایسا وقت نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تبلیغ کس حالت میں کی ہے؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور محبوب اپنے کشانہ عرقت سے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر و عمر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب شیخین فرماتے ہیں حضور
بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں بیٹھ نہیں سکے، اس لیے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ اگلے جملے سنیے، محبوب نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر عمر، جس چیز کی وجہ سے تم اپنے گھروں سے نکلے ہو اسی چیز نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، مجھے اپنے گھر سے نکالا۔ اور پھر جب مدینے کے بازار سے گزرے تو حضرت ابو ایوب انصاری خوشبوئے رسول سونگھتے ہوئے باہر آئے اور عرض کی، حضور آج اگر آپ مجھے مہمان نوازی کا حکم ارشاد فرمائیں، میرے در دولت پہ تشریف لے آئیں، میرے گھر ذرا حاضری ہو جائے، میرے گھر ذرا تشریف آوری ہو جائے۔ محبوب فرمایا جیسے تم پسند فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر جب محبوب بیٹھے تو انہوں نے بکری ایک ذبح کر کے اپنی گھر والی کو دی، کہا کہ یہ جو ہے اسے بناؤ۔ جب دوبارہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا بھوک کے آثار رسول اللہ کے چہرے سے واضح نظر آ رہے، اور پھر جلدی سے گیا اور کھجوروں کا ایک گوشہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور یہ تناول فرمائیے، اتنی دیر میں کھانا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کھانا سامنے آیا، محبوب علیہ السلام نے اس کھانے سے پردہ ہٹایا، جب اس کھانے کو دیکھا تو محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم پانی اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک غلام کو بلایا، ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اور شوربہ اس کے اوپر رکھا، کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ، نہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی ہے۔ وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صاحب یہ بات کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، آپ بھی لطف لے رہے ہوں گے، میں بھی اپنا ذوق ایمان بڑھا رہا ہوں، لیکن حالات ایسے ہوں اور پھر بھی بندہ دین کی تبلیغ کرے اور حکم یہ ہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں دین کی تبلیغ کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ پھر اس دین کی آبیاری جب اس طرح کی جاتی ہے تو 14 صدیوں کے بعد بھی قرآن ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے، شداں مداں تے زبراں زیراں سب شام تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائی۔ ایسے نہیں یہ باغ پھلا پھولا ہمارے سامنے کھڑا ہے، ورنہ کب کب اوج گیا ہوتا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی آبیاری۔ لیکن اگلے جو جملے اسی آیت کے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، میرے گھر والے نال پیار کرنا، میرے گھر والے نال پیار کرنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر دین کی تبلیغ کی عوض کچھ نہیں مانگا تو گھر والوں سے پیار جو ہے وہ بھی تو عوض ہو سکتا ہے، وہ بھی تو عوض ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا جواب دیا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ گھر والوں سے محبت یہ جو دین کو ماننے والے ہیں ان کا فائدہ ہے، اس محبت کی انہیں ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بہاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ فرمایا جب تک ان دونوں چیزوں کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ہے علم، ایک ہے پریکٹیکل۔ قرآن علم ہے اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات پریکٹیکل ہے۔ قرآن تلاوت ہے اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا کربلا کے اندر کردار جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ وابستگی بھی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی وابستگی ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، میں اور آپ بڑے خوش بخت ہیں، میں اور آپ بڑے فروز بخت ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ہماری یہاں بھی بات بن جائے گی اور آگے بھی بات بن جائے گی، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا دامن پکڑا قرآن چھوڑ دیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پکڑا اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جو قرآن سے بھی پیار کرے گا، سیدہ فاطمہ کے لالوں سے بھی پیار کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت۔ یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آخری الفاظ اپنے آخری بات ہی کر رہا ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کی آل سے محبت کرتے کرتے صحابہ کو وہ ہاتھ ڈال لیا جائے یا رسول اللہ کی ازواج کو ہاتھ ڈال لیا، یہ بڑا غلط کام ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، دین کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھی ہیں نا،
وہ سب سے پہلے صحابہ پہ پڑتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ پہ حملہ ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ صحابہ کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے. جب کوئی شخص صحابہ کو غلط ثابت کر دے گا تو اس کے لیے دین کو غلط ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مزید اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے بڑی دور دراز کا سفر کر کے ایک حدیث پاک لینے کے لیے گئے. جب حدیث پاک لینے کے لیے گئے نا تو وہ دیکھا وہ شخص جو ہے اپنی گود کو یوں لمبا کر کے اونٹ کو بلا پسلا کے پھڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اونٹ کے سامنے اپنی گود کرتا اور کہتا دیکھو اندر کچھ ہے تاکہ اونٹ میرے قریب آئے میں اسے پکڑ لوں. امام بخاری نے اسے دیکھا اس حالت میں تو فوراً واپس آ گیا. اس نے کہا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی باسے ہمیں گزر رہی تیرے نام ملاقات ہوگی. یا نہیں جی نہیں دسو کیا میں تواڈے کولوں ایک حدیث دا پتہ چلیا سی کہ وہ حدیث لین واسطے آیا تھا تے کیا حضور پھر لیندے کیوں نہیں؟ تے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا جدوں میں تینوں ویکھیا کہ تو تے اٹھ نو پکڑن واسطے دھوکا دے رہے ہیں تے جدوں تو مینوں حدیث دیویں گا تے دھوکا بھی تے دے سکنا نا. آپ اندازہ کریں ایک حدیث لینے کے لیے اگر اتنا احتیاط ضروری ہے تو پورا دین دینے کے لیے کتنا احتیاط ضروری ہے؟ پورا دین، پورے دین کی ضمانت ہے صحابہ. اگر صحابہ پہ انگلی اٹھ جائے، صحابہ کو غلط کہہ دیا جائے تو پورا دین غلط ہو جاتا ہے. اور جو دین کو غلط کہے وہ نہ دیندار ہے نہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. وہ رسول اللہ کا بھی مجرم، رسول اللہ کے صحاب کا بھی مجرم، اہل بیت کا بھی مجرم. محبوب کا غلام پکا سچا وہی ہے جو صحابہ کو بھی سلام کرے، اہل بیت کو بھی سلام کرے، اور محبوب کی باری آئی تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرے اور پھر بریلی کے تاجدار والا عقیدہ پیش کرے. کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے بس گالے نہیں ہے. رسول اللہ ساڑیاں نگاہاں تو چھپے ہونے تو جس دن ساڑھے تو انہاں مہربانی کی تھی پردے اٹھ جائیں کہ وہ پردے اٹھن واسطے اینو ٹھیک رکھنا ضروری ہے. اینو ٹھیک رکھنا اے دے واسطے کیڑی گل ضروری ہے؟ صحابہ نال بھی پیار ہونا چاہیے، رسول اللہ دی آل نال بھی پیار ہونا چاہیے تے رسول اللہ نال بھی پیار ہونا چاہیے. بلکہ محبوب علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار ہونا چاہیے، محبوب دی ہر نسبت نال پیار ہونا چاہیے. پھر ہی زندگی کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزر سکتی ہے. جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں، اللہ ان کی اس کاوش محبت کو قبول فرمائے. خصوصاً بھائی غلام مرتضیٰ صاحب، اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے. اور ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا قبلہ چشتی صاحب محمد حنیف محمد شفیق چشتی صاحب کافی سفر کر کے آئے. اللہ ان کے سفر کو ان کے لیے خیر اور باعث برکت بنائے. اب میں انہیں دعوت دیتا ہوں، آپ ایک نعرہ لگائیے. وقت بہت ہو گیا ہے لیکن آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم انہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے او نعرہ ہے جڑا سنیاں مار کے پول سرات تو لگنا. اے او نعرہ جڑا سنیاں مار کے پول سرات تو رکھنا. دو میں ہاتھ چک کے رسول اللہ دے نام دا نعرہ مارو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب.